دنیا میں اس وقت صرف ایک ہی بحث چل رہی ہے کہ کیا یہ پھیلتی وبا ایک حقیقت ہے یا پھر ڈر کا ماحول پیدا کرنے کے لیے تیار کیا گیا ایک دھوکہ۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ وبا خدا کی جانب سے ایک عذاب ہے، جبکہ کچھ لوگ اسے لیبارٹری میں تیار کیا جانے والا جینیاتی ہتھیار سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ وبا قدرتی نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، جس کے پیچھے ایک نئے دنیاوی نظام کے قیام کی منصوبہ بندی ہے۔ اس وبا کے پھیلاؤ کے بعد کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ موسم بدلنے سے یہ وبا ختم ہو جائے گی، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس دعوے کی سچائی بھی دم توڑتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ وبا کسی بھی موسم میں خود کو برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول دیکھیں جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی بھی وبا 72 دنوں سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتی، تو اس قول کے پیچھے حکمت ہی یہی ہے کہ ایک قدرتی وبا کا دورانیہ 72 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور جیسے ہی موسم تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ وبا خود بخود بے اثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس قول کے تناظر میں دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کو خوف میں مبتلا کرنے والی یہ وبا قدرتی نہیں بلکہ ایک لیبارٹری میں بنائے جانے والی سازش کا حصہ ہے۔ اب اس سازش کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ آیا یہ سازش چین نے امریکہ کے خلاف اپنے آپ کو سپر پاور بنانے کے لیے کی ہے، یا پھر اس وبا کے پیچھے فری میسن اور ایلومیناٹی ایجنڈا کام کر رہا ہے، جو دجال کی آمد سے پہلے دنیا میں ایک نیا دنیاوی نظام متعارف کروانا چاہتے ہیں؟ لیکن سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وبا کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ کیا یہ دنیا کی تباہی کی صرف ایک جھلک ہے، جس کے بعد باقاعدہ طور پر اس سے بھی بدترین حالات سے دنیا کا سامنا ہونے والا ہے؟ بہرحال اس سوال کا جواب قرآن کی ایک آیت میں واضح طور پر بیان ہوا ہے، جس میں اللہ کا فرمان ہے کہ خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے۔ اس وبا سے جہاں پوری دنیا اس وقت پریشان ہے، وہاں اس خاص مرض سے متعلق صدیوں پہلے پیشن گوئیاں بھی سامنے آئی ہیں۔ ایک مشہور یہودی شاعر نوسٹراڈیمس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا کہ اٹلی اور فرانس میں ایک وبا آئے گی جو کہ تباہی مچا کر رکھ دے گی، اور ساتھ ساتھ ارد گرد کے ممالک کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ ایک روشن ستارہ نمودار ہوگا، موسم بتانے والا، جس سے سسٹم خراب ہو جائے گا، معیشت تباہ ہو جائے گی، ترقی یافتہ ملک تباہ ہو جائیں گے، جو کہ دجال کے اقتدار میں آنے کا باعث بنے گی۔ 1981 میں آئی آف ڈارکنیس ناول میں بھی اس وبا کی پیشن گوئی کی گئی اور کہا گیا کہ ایک بیماری جنم لے گی جو پیپڑوں اور حلق کی نالی کو متاثر کرے گی۔ بابا وینگا نے بھی 1996 میں پیشن گوئی کی تھی کہ ایک انفیکشن ہم سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ لیکن ان تمام پیشن گوئیوں میں سب سے زیادہ مشہور سمپسن کارٹون کی پیشن گوئی ہے۔ امریکی مشہور کارٹون دی سمپسنز کی 1993 کی ایک قسط میں بھی اس وبا کو دکھایا گیا تھا، لیکن جہاں اس وبا کی پیشن گوئیاں منظر عام پر آ رہی ہیں، وہیں اب سمپسن کارٹون میں اس وبا کے خاتمے کے بالکل قریب ایک ڈاکٹر کا کلپ بھی بہت وائرل ہو رہا ہے۔ یہ وائرل کلپ 1993 میں جاری ہونے والے سیزن 4 کا ہے، جس میں دکھایا گیا کہ جاپان سے ایک وبا شروع ہوئی جس کا نام اوساکا فلو ہے، اور جس سے پورا گاؤں متاثر ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں متاثرہ تمام افراد کو مکمل آرام کرنے کی تجویز پیش کی جاتی ہے اور ایک دوسرے سے بچنے کی احتیاطی تدابیر بھی دی جاتی ہیں۔ اس ویڈیو کلپ میں شہری ایک کلینک کے باہر پہنچتے ہیں اور ڈاکٹر سے ایک وبا سے متعلق علاج دریافت کرتے ہیں، جس پر ڈاکٹر لوگوں کو بتاتا ہے
کہ اس وبا کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنے بستر پر رہیں۔ اگلے ہی لمحے گھبرائے ہوئے شہری حادثاتی طور پر ایک ٹرک کے پاس جاتے ہیں اور ٹرک سے قاتل مکھیاں باہر نکلتی دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔